بغداد میں کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنے آخری زندگی کی دن گزار رہا تھا۔ خاموش اور عاجز دل کا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورے دن کھیتوں میں محنت کرتا، زمین کو سینچتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کے تھکن کو محسوس کرتا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنے نظر جھکا لیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد حکیم اپنے بیٹے کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنے تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا روٹا رویہ اس کے والد کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی کا دھیان رکھو، میرے لیے پریشان نہ ہو۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی تھی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنے تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنے بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہ رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہ مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر فاروق کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بچے تو ہیں، وہاں جا کر بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ فاروق بھی ایک کم ضعف آدمی تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، اگر آپ تنگ ہو تو کوئی بات نہیں، چاہے تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے۔ آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کے عزتی نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کے بغیر صرف ایک معمول حل کی بات کی، جیسے بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے وہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا اور اپنے زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہرائی پر اس کا دھیان نہ کبھی تھا۔ عثمان جب صبح کام پر جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اس کے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوریوں سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔
اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کے باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت تھی۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، تو انہوں نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی، لیکن بیوی کی کیا قصور، جبکہ اپنے بیٹے کھو چکے تھے۔ احمد بھی اپنے کاروبار میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخر کار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا تم یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے بے درد الفاظ بوڑھے حکیم نے دل برداشت نہ ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائی خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی تھی۔ وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت کرتی تھی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئے اور اس بات پر وہ شکر گزار تھا کہ آخر کار وہ عزت ملا جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بالآخر حکیم کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے۔ وہ شدید بیمار پڑنے لگا۔ عبداللہ اپنے باپ کی صحت دیکھ کر اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کے فکر والد کی زندگی کے ان آخری زندگی میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہے، میری سانسیں اب گنتی کے رہ گئے، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے۔ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شخص کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کی آپ حقدار ہیں، میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی بھی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ کو کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ بہت بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنے زندگی میں تم 5 بیٹوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد کے فلاں گلی میں جا کر جعفر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جاؤ، اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانت دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور بالآخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر آ گیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی
اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن تھا۔ اس کی بیوی بھی شدت غم سے رونے لگی کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت دل سے کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔ عبداللہ نے خود پر قابو پا کر کہا، اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایماندار اور محبت کرتا تھا اپنے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے۔ حالانکہ بابا نے اسے صرف میرے لیے وصیت کی تھی۔ بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے فوراً بولے، عبداللہ جاؤ اور امانت لے آؤ، پھر اسے ہم پانچوں بھائیوں میں بانٹ دینا تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ عبداللہ نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا۔ وہ بغداد جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کے کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، جواہرات جو اس کے ماں کے تھے اور بہت سے اشرفیں موجود تھی۔ عبداللہ نے سب بھائیوں کو حق دیا اور اپنا حق بھی لے لیا۔ زندگی ایک بار پھر سے باپ کے بغیر چلنے لگی۔ وقت نے اپنے حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پھنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے بعد وہ قرض میں ڈوبتا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث ہو کے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا گیا اور اس کی زندگی کی ساری ذات تباہ ہو گئی۔ باقی بھائی بھی سونے کو ہاتھ لگاتے تو مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیوں کا جواب تھا کہ باپ کی بددعا۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت سے بغداد میں اپنا کاروبار شروع کیا۔ وہ عمدہ کپڑا خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور وقت کے ساتھ کافی منافع کماتا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور مستقل محنت نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ یہاں تک وہ اپنے باقی بھائیوں کی دکانیں خریدنے لگا اور آہستہ آہستہ پورے بازار کا واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کبھی خود کو دولت مند سمجھتے تھے اب وقت کے مارے ہوئے عبداللہ کے در پر سوال کرنے آ گئے۔ عبداللہ جو ایک رحم دل اور خوش مزاج آدمی تھا، ان کی مدد کیا کرتا تھا، انہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کے والد کے سکھائے ہوئے اخلاق تھے۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر بھی اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو نہیں بھولا۔ ایک دن وہ اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا۔ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، بابا آپ کی دعاؤں نے مجھے بغداد کا بڑا آدمی بنا دیا، لیکن آپ کے سایوں کے بغیر مجھے غمگین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی اسباب ملتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی اچھے سے کرے۔ 2، ایک بیٹے کے طور پر والدین کو کبھی بوجھ نہ سمجھے کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ خود اس مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید کرتے ہیں۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کرنا نہ صرف آپ کے مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا وارث بنتا ہے۔ والد چاہے جیسے بھی ہو، ان کی خدمت کرنا بیٹے کا فرض ہے کیونکہ ان کی دعائیں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔